بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 21 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے کہیں ہماری گفتگو نہ سن لی ہو۔ سن لی ہے تو ٹھیک ہے، کیا بگاڑ لے گا وہ ہمارا؟ ظفر وہ مجھے سزا دے گا، وہ شاید تمہیں بھی سزا دے، کیونکہ تم بھی اس کے شکاروں میں سے ہو۔ دیکھو ڈارلنگ، میں ذرا دوسری قسم کا آدمی ہوں۔ چھوٹے موٹے مسئلے میں پڑنا تو اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ بلیک میلر ہے، اس کے ہاتھ میں میری کچھ کمزوریاں آ گئی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اسے تلاش کروں اور ختم کر دوں۔ پھر میں نے اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل بھی کی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر اس کی روزی بھی چلتی رہے تو کیا حرج ہے، تھوڑی سی رقم ہی دینا پڑتی تھی جو قابل توجہ نہیں تھی، لیکن ایک کتے کے لیے وہ ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے سوچا کتوں کا بھی پیٹ بھرتے رہنا چاہیے، لیکن اب جب میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا ہوں تو کوئی بھی اسے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ تم کیا سمجھتی ہو اپنے ظفر کو؟ نصیبوں کی زندگی بہت ہی مختصر رہ گئی ہے، بہت ہی مختصر۔ ظفر اسے تسلیاں دینے لگا اور مسز دورانی کی کیفیت کسی قدر بحال ہو گئی۔ مجھے شراب دو ظفر، اس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسے نہیں، ہم ایک خوشگوار ماحول میں وقت گزاریں گے، اس طرح تو مجھے بالکل لطف نہ آئے گا، ظفر نے عجیب سے انداز میں کہا، اور مسز دورانی مسکرانے لگی، پھر بولی، شراب مجھے سنبھالے گی، پلیز پلیز، مسز دورانی نے لجاجت سے کہا، اور ظفر اس کے لیے گلاس بنانے لگا۔ اس نے مسز دورانی کو جام پیش کیا اور خود بھی اپنا گلاس لے کر آرام سے کرسی سے پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ دونوں چسکیاں لینے لگے۔ دفعتاً مسز دورانی نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس رکھ دیا۔ ظفر، اس نے لڑکھڑائی آواز میں ظفر کو پکارا۔ ظفر، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیا ہو رہا ہے ڈارلنگ؟ ظفر کی آواز بھی لڑکھڑائی ہوئی تھی۔ تم کچھ محسوس کر رہے ہو؟ مسز دورانی ڈھیلے ڈھیلے لہجے میں بولی۔ ہاں، شراب کبھی اس سے پہلے ایسا تو نہیں تھا۔ ظفر کی آواز بھی ڈھلکتی جا رہی تھی۔ پھر شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا اور چور چور ہو گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا کر ایک جانب گر پڑا۔ مسز دورانی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ بھی صوفے پر گر گئی۔ دونوں ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر گزری تھی، نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت سورج کی کرنیں دروازوں سے اندر داخل ہو کر براہ راست آنکھوں کے پپوٹوں پر پڑ رہی تھیں، اور شاید یہ انہی کرنوں کی شرارت تھی کہ مسز دورانی کی آنکھ کھل گئی۔ سورج کی تیزی خوابیدہ آنکھوں پر اثر انداز ہوئی اور اس نے جلدی سے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، پھر وہ تیزی سے ان کرنوں کی زد سے نکل آئی۔ اس نے آنکھوں کو آہستہ آہستہ ملا اور انہیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ حواس آہستہ آہستہ بیدار ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور مسحری پر کروٹ بدلنے کی کوشش کی، لیکن یہ مسحری، تب اسے احساس ہوا کہ بدن پر کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ اس نے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا تو اسے کھردری زمین محسوس ہوئی اور وہ حیرت زدہ سی ہو کر رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اور پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں ظفر کا خیال آ گیا۔ ظفر کا خیال آتے ہی وہ پھر چونک پڑی۔ ظفر، اس نے ظفر کو زور زور سے پکارا، لیکن جواب ندارد تھا۔ تب وہ زمین پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور اس کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ اس کا سراب بھی ہلکے ہلکے چکرا رہا تھا، لیکن باہر صورت اس قابل ضرور تھی کہ اٹھ کر بیٹھ جاتی۔ اس نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور اس ماحول کو دیکھ کر انگشتے بدن داں رہ گئی۔ اس نے اپنی کلائی کو دانتوں سے کاٹا اور سی کر کے رہ گئی، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ عالم ہوش میں تھی، مگر یہ جگہ ہوش و حواس چھین لینے والی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جو عجیب و غریب انداز میں بنی ہوئی تھی، گندی، میلی اور غلیظ۔ جگہ جگہ ہلکا پھلکا سا کوڑا نظر آ رہا تھا اور وہ اس کے درمیان لیٹی ہوئی تھی۔ لباس بھی خراب ہوگا۔ اس نے اپنے لباس کی طرف دیکھا اور ایک شدید جھٹکا اس کے ذہن کو لگا۔
ایسے لباس کا تصور تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ گہرے مٹیالے رنگ کا عجیب سا لہنگا اور چولی پہنے ہوئے تھی وہ، گلے میں چاندی کا زیور اور بازوؤں پر بھی ایسا ہی زیور تھا، پاؤں ننگے تھے، وہ بدحواسی میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے ارے ارے، اس کے منہ سے ہر چیز کو دیکھ کر صرف ایک یہی لفظ نکل رہا تھا، کوئی ہے؟ وہ زور سے چیخی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ چھوٹی سی جھونپڑی میں کھڑے ہو کر وہ ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ عجیب گندا سا ماحول تھا اس جگہ کا، اور یہ سب کچھ اس کی توقع کے خلاف تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ میں یہاں کیسے آ گئی؟ وہ سوچ رہی تھی، اور باہر سے ہلکی ہلکی آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس نے متوحش نگاہوں سے جھونپڑی کے دروازے کی طرف دیکھا جو ایک رسی سے بندھا ہوا تھا۔ بے اختیار وہ آگے بڑھی اور اس نے دروازے کی رسی کھول لی، دروازے کو تھوڑا سا ہٹایا اور منہ نکال کر باہر جھانکنے لگی۔ ایک بار پھر اس کا زور سے سر چکرایا اور وہ سر پکڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ جھونپڑی تنہا نہ تھی، بلکہ جھونپڑیوں کی ایک پوری بستی پھیلی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں عجیب سی ساخت کی، جن کے سر کوہان کی مانند اوپر اٹھے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان ننگ دھڑنگ بچے، مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ عورتیں گھروں کے باہر بیٹھی بچوں کے سر گاڑ رہی تھیں اور ان کی جوئیں مار رہی تھیں۔ ننگ دھڑنگ بچے کھیل رہے تھے اور ان کی کمر میں کالے ڈورے بندھے ہوئے تھے، بس یہی ان کا لباس تھا اور باقی بدن برہنہ تھا۔ ایک طرف کچھ عورتیں بیٹھی چٹائیاں بن رہی تھیں، سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح منہمک تھے جیسے اور کسی سے واسطہ نہ ہو، لیکن وہ ان کے درمیان کہاں سے آ گئی؟ دفعتاً اس نے جھونپڑے کے بائیں سمت قدموں کی آوازیں سنی اور ایک بڑی بڑی مونچھوں والا سیاہ رو شخص اس کے سامنے آ گیا۔ جاگ گئی نواب جادی، اس نے کہا، اور مسز دورانی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اری کیا ٹکر ٹکر دیکھے جاوے ہے، ناشتہ نہیں بناوے گی کیا؟ کئی دفعہ کہا ہے صبح جلدی اٹھ جایا کر، پر جوانی جو ٹوٹے ہے تیری، چل جلدی جا ناشتہ بنا کر لا، مجھے جانا ہے۔ تم کون ہو؟ مسز دورانی نے کہا۔ اری بتاؤں تیرے کو کون ہوں میں؟ 2 تھپڑ لگا دوں گا، ایک ادھر ایک ادھر، منہ گھوم کر رہ جائے گا۔ بتاؤں کون ہوں؟ روزانہ صبح کو اٹھ کر یہی پوچھے ہے کہ میں کون ہوں۔ اری نواب جادی، اپنے ماں باپ سے کہا ہوتا شادی نہ کرتے تیری، جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے جان بوجھ کر چڑھ گئی ہے، چل ناشتہ بنا۔ سنو تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، میں ارے تو ایسے نہیں مانے گی۔ سیاہ رو شخص بگڑ گیا۔ سسری ابھی ٹھیک کرتا ہوں تجھے، صبح ہی صبح پہلے تیرا ناشتہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ جھکا اور اس نے اپنے پیر سے موٹے چمڑے کا جوتا اتار لیا۔ مسز دورانی پیچھے ہٹ گئی تھی، اس کے ہوش و حواس رخصت ہوئے جا رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ چیختی ہوئی بھاگ جائے، لیکن دروازے کے سامنے وہ قوی ہیکل بدن کھڑا تھا۔ ارے جواب نہیں دے گی؟ ٹھیک ہوئی یا ٹھیک کر دوں؟ موسی او موسی، دیکھ لے یہ سسری پھر اتر گئی ہے پٹری سے۔ اس شخص نے کسی کو آواز دی اور دور سے ایک بڑھیا کلکلاتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ ارے جوتا سنبھال جوتا، تو ہے ہی جورو کا غلام، کہتی ہوں روز آنا 5 جوتے اسے لگا دیا کر، دن بھر ٹھیک رہے گی۔ پر سنے کون؟ تو اس کی جوانی میں کھویا روے ہے، زنخے کہیں کے۔ بڑھیا تیزی سے مسز دورانی کی طرف بڑھی اور مسز دورانی دھم سے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی پھٹی پھٹی وحشت زدہ آنکھیں اس پورے ماحول کو دیکھ رہی تھیں۔ سیاہ رو شخص جوتا ہاتھ میں سنبھالے کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ دیکھ موسی، تو مجھے جورو کا غلام نہ کہا کر، کون سی ناج برداری کروں ہوں میں اس کی؟ نہ کرے ہے تو یہ روز روز کیوں بہک جائے ہے؟ نواب جادی دن چڑھے سو کر اٹھے ہے اور پھر اپنی اوقات بھول جائے ہے۔ اری بول، تو کون ہے؟ بوڑھی عورت نے مسز دورانی کے بال پکڑنے کی کوشش کی اور مسز دورانی اچھل کر جھونپڑی کی دیوار سے جا لگی۔ اس کا کلیجہ دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، دماغ چکرایا جا رہا تھا۔ اگر پستول ہوتا تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر ان لوگوں سے جان بچانے کے لیے ان پر فائرنگ شروع کر دیتی۔ ہائے ہائے، بڑی بجلیاں بھر گئی ہیں تیرے بدن میں، جوانی پیٹی دن رات خواب دیکھتی رہے ہے۔ بس کر موسی ٹھیک ہو گئی ہے، چل رہی سسری، ناشتہ بنا کر دے مجھے، کہہ رہا ہوں جانا ہے میں نے۔ بس آ گئی محبت؟ ارے ہمارا کیا ہے، جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا، اے ہمیں کیا پڑی ہے جو تیری بات میں دخل دیں جورو کا غلام۔ عورت باہر نکل گئی۔ یاد آ گیا تجھے کہ تو کون ہے؟ مرد نے پوچھا۔
ہاں یاد آ گیا، مسز درانی نے بادل نخواستہ کہا۔ جو کچھ ہونے جا رہا تھا اس سے فوری بچاؤ کے لیے یہ ضروری تھا کہ حالات کو سمجھا جائے اور پھر کچھ فیصلہ کیا جائے۔ چل پھر ناشتہ بنا۔ کہاں سے بناؤں؟ میں تو سب کچھ بھول چکی ہوں، مسز درانی نے نرم لہجے میں کہا۔ کوئی بیماری لگے ہے تجھے، کسی سیانے کو دکھانا پڑے گا۔ رندی بابا کے پاس لے چلوں گا آج شام کو، وہ کونے میں سامان رکھا ہے، بس جو کچھ ہے جلدی سے لے آ، مرد نے اشارہ کیا اور مسز درانی بادل نخواستہ اس کونے کی طرف بڑھ گئی۔ گندے برتن رکھے ہوئے تھے، دودھ گرم تھا، کچھ اور چیزیں بھی موجود تھیں۔ مسز درانی کے فرشتوں نے بھی کبھی کچن کا رخ نہیں کیا تھا، ہمیشہ ملازم کھانا پکاتے رہے تھے۔ کچن کا نام بھی اس کے لیے قابل نفرت تھا، لیکن بڑے بول بولنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ ان حالات سے اس قدر حواس باختہ تھی کہ کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پیالہ بھر دودھ اور جو کچھ سامنے آیا ایک گندی سی ٹوٹی ہوئی ٹرے میں رکھ کر وہ باہر آ گئی۔ جھونپڑی کے دروازے کے باہر احاطہ تھا اور سیارو اس میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ مسز درانی نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ اری موسی، او موسی، کیا ہے رے؟ دیکھ لے ٹھیک ہو گئی۔ کیسی ٹھیک ہوئی؟ کل پھر خراب ہو جائے گی، فکر مت کر۔ موسی کی آواز ابھری اور مسز درانی اسے گھورنے لگی۔ میلی کچیلی عورت اس کی دشمن تھی اور ہمیشہ اس کی کاٹ کرتی رہتی تھی، لیکن کچھ سوچنے کا موقع تو ملے، سب کو دیکھ لوں گی، اس نے سوچا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ سیارو شخص نے دودھ پیا اور جو کچھ سامنے تھا وہ چٹ کر گیا اور پھر مونچھیں صاف کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اچھا موسی، میں چلتا ہوں، جا رہا ہوں ری، اس نے لگاوٹ کے انداز میں مسز درانی سے کہا اور پھر ایک کپڑا کندھے پر ڈال کر سیدھا چل پڑا۔ مسز درانی واپس جھونپڑی میں آ گئی۔ اس کے دل میں پنکھے لگے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں بے جان ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سب کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ اس کا اپنا لباس کہاں گیا؟ وہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہوا کیا؟ کوئی بات سمجھ میں آئے۔ کپڑے پیوند لگے، مسز درانی کا اپنا لباس نہ جانے کہاں چلا گیا۔ دفعتاً اسے لباس کا خیال آیا اور وہ متوحش نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جھونپڑا زیادہ طویل تو نہیں تھا، تھوڑا سا سامان تھا اس جھونپڑے میں اور اس میں کوئی چیز تلاش کرنا مشکل نہیں، لیکن اس جھونپڑے میں اس کے لباس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ جھونپڑے کی زمین پر چت لیٹ کر وہ چھت کو گھورنے لگی۔ ہاتھ پاؤں بری طرح سنسنا رہے تھے، دل و دماغ بے قابو تھے۔ جان بچانے کے لیے اس نے یہ دودھ کا پیالہ اور ناشتہ اس کمبخت کے سپرد کر دیا تھا، ورنہ وہ تو اسے جوتے لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ وہ سوچنے لگی، گزرے ہوئے واقعات پر نظر دوڑانے لگی تاکہ گزرے ہوئے واقعات کا اندازہ ہو سکے۔ پھر اسے پچھلا دن یاد آ گیا۔ زاہد ظفر، ہاں زاہد ظفر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے، جبکہ زاہد ظفر دیوار کود کر اندر آیا تھا، لیکن کوئی مہمان بھی آیا تھا۔ اس نے اس وقت ایک کہکہا سنا تھا جب وہ زاہد ظفر سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس کہکہے کا خیال آتے ہی اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دوسرا مہمان کوٹھی میں نہیں ملا تھا۔ تو کیا سہیل؟ یقیناً سہیل۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے، دل تھا کہ سینے کا پنجرا توڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا۔ تو کیا سہیل ان کی سازش سے واقف ہو گیا؟ اس نے سوچا اور سر تھام لیا۔ تو کیا ایک بار پھر سہیل اس کا دشمن بن جائے گا؟ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب ساری رات زنخے اسے گانے سناتے رہے تھے اور وہ وحشت کے عالم میں بیٹھی ان کا ناچ رنگ دیکھتی رہی تھی۔ اسے سونے سے منع کر دیا گیا تھا۔ تو کیا یہ سہیل کی دوسری سزا ہے؟ مگر یہ کیسی انوکھی سزا ہے؟ لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا۔ اب وہ کیا کرے؟ اب شاید سہیل اسے کبھی معاف نہ کرے۔ زاہد ظفر کا کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ اسے کہاں رکھا گیا؟ لیکن پھر مسز درانی اپنا سر جھٹکنے لگی۔ وہ جہاں بھی ہوگا مجھے اس بارے میں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کمبخت کتنا عجیب انسان ہے، کہاں پھینکا ہے اس نے، اور ان سب لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کس طرح کر دیا ہے؟ کیا چکر ہے یہ؟ خدا جانے کیا چکر ہے؟ وہ سوچتی رہی۔ بدن تھا کہ اس طرح بے جان ہو رہا تھا جیسے سارے بدن میں خون کی روانی بالکل رک گئی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس میں بھی اسے خاصی مشکلات کا شکار ہونا پڑا۔
ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہی کم بخت موسی کمرے میں داخل ہوئی۔ عجیب نامعقول عورت تھی، صورت ہی سے کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ مسز دورانی کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور بولی، اری او اری، ابھی تک آرام ہو رہا ہے نواب جادی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا، اور مسز دورانی اسے بے بسی کی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اٹھتی ہے کہ اتاروں جوتی، اب تیرا خصم نہیں ہے گھر پر جو تیری جا بجا حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ میرا نام چندہ ہے، ہاں سمجھی ہے تو؟ روشنی کر دیتی ہوں دماغ میں۔ اٹھ، برتن کون دھوے گا؟ تیرا باپ، بڑھیا نے کہا۔ کیا؟ مسز دورانی خوف زدہ لہجے میں بولی۔ ارے ہاں اٹھ، برتن دھو، مکھیاں بھنک رہی ہیں، باہر سارے برتن جمع ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا تھا کہ برتن جمع کر دے، بھلا تجھ نواب جادی سے یہ سارا کام کیسے ہو سکے گا؟ اٹھتی ہے کہ نہیں، یا بال پکڑ کر 2 جوتے لگاؤں؟ بڑھیا آگے بڑھی اور مسز دورانی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن پھر اسے اپنی بے بسی پر غصہ آ گیا اور اس نے قہر آلود نگاہوں سے بڑھیا کو دیکھتے ہوئے کہا، نکل جا تو باہر یہاں سے، میں کہتی ہوں نکل جا، چلی جا۔ مجھ سے زبان چلاوے ہے؟ بوڑھی عورت آگے بڑھی۔ میں کہتی ہوں دفع ہو جا، یہاں سے باہر نکل۔ چل، نکلتی ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں بول، آگے بول، آگے بول ذرا، میں بھی تو سنوں، کیا کہے گی، بول آگے بول۔ بوڑھی عورت نے مسز دورانی کے بال پکڑنے کی کوشش کی، لیکن مسز دورانی کا الٹا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور بوڑھی عورت کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ اٹھا دیا مجھ پر، اری کمبخت، ہاتھ اٹھایا مجھ پر تو نے، ہائے ہائے رے جگن، دمن، باجی، ارے جلدی آؤ، ارے او چھمن، جلدی آؤ نا، دیکھو یہ حرام جادی مجھے مارے ہے، ہائے ہائے، دیکھو یہ مجھے مارے ہے۔ بڑھیا روتی پیٹتی بھاگی باہر آئی اور باہر اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ مسز دورانی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ غصہ بھی بس آ ہی گیا تھا جو نہیں آنا چاہیے تھا۔ حالات کو پوری طرح سے جانے بغیر کوئی ایسا قدم اٹھانا بے مقصد تھا جس سے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ ان جنگلیوں کا کیا ہے، مار پیٹ شروع کر دیں گے اور حلیہ بگاڑ دیں گے۔ ذرا سے غصے سے خواہ مخواہ کام بگڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بہت سے افراد جھونپڑی کے اندر گھس آئے۔ ایک لمبے چوڑے آدمی نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ تو نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ مسز دورانی نے گردن جھٹکا لی۔ نہیں بھیا، میں نے موسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، موسی جھوٹ بول رہی ہے۔ ارے ہاتھ نہیں اٹھایا، اری او منہ کے منہ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ ارے ابھی تو نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کیوں ماں، تو جھوٹ بول رہی ہے یا اس سے دشمنی کر رہی ہے؟ وہ آدمی اچانک نرم پڑ گیا۔ ارے میں اس سے کیا کروں گی دشمنی، میں جھوٹ بولوں گی؟ میں بڑھیا جو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوں، تم سب سے جھوٹ بولوں گی؟ ارے اس نے تھپڑ مارا ہے میرے منہ پر۔ نہیں بھیا، موسی میری بزرگ ہے، میں بھلا ہاتھ اٹھا سکتی ہوں اس پر؟ مسز دورانی پھر عاجزی سے بولی اور وہ آدمی بالکل ہی نرم پڑ گیا۔ ماں، بھابھی پر ایسے الٹے سیدھے الزام مت لگایا کر، وہ اتنی بری نہیں جتنی بری تو اسے کہتی ہے۔ چل بھابھی، تو اپنا کام کر بھابھی، یہ تو ایسے ہی سب کی دشمن بنی رہتی ہے، اس آدمی نے کہا، اور بڑھیا نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بری طرح اپنا سینہ پیٹ رہی تھی اور خونی نگاہوں سے مسز دورانی کو دیکھ رہی تھی، جھولی پھیلا پھیلا کر اسے کوس رہی تھی، اور مسز دورانی چکراتے ہوئے ذہن سے سوچ رہی تھی کہ اس وقت ذرا سی نرمی نے کام بنا دیا، ورنہ ہوش و حواس درست ہو گئے ہوتے۔ پھر ایک لڑکی پیچھے سے آئی اور بولی، چل بھابھی، برتن دھو لے، میں نے جمع کر دیے ہیں۔ کون سے برتن؟ مسز دورانی پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ ارے وہ رکھے ہیں نا، بالٹی میں پانی بھی بھرا ہوا ہے، دھو لے جلدی سے، میں دوسرا کام کر رہی ہوں، لڑکی نے کہا اور دوسری طرف چلی گئی۔ مسز دورانی نے لڑکی کے اشارے پر دیکھا اور ایک بار پھر اس کے ہوش و حواس جواب دینے لگے۔ برتن تھے یا برتنوں کی پوری دکان، ڈھیر لگا ہوا تھا، بالٹی رکھی ہوئی تھی، انتہائی گندی جگہ تھی، جہاں بیٹھنا تو درکنار کھڑا بھی نہ ہوا جا سکتا تھا، رخ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس طرف۔ برتنوں پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، نہ جانے کیسی کیسی غلاظت میں وہ لتھڑے ہوئے تھے۔ مسز دورانی کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ جو ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا، اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جمع ہونے لگے۔ اچانک وہ لڑکی جو اسے بھابھی کہہ رہی تھی پھر جھونپڑی میں داخل ہوئی اور مسز دورانی کو اس انداز میں بیٹھا دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اری او بھابھی، اٹھتی ہے یا ٹھیک کروں تجھے؟ کیا جوتا کھائے گی؟ حرام جادی، حرامی پن سے باز نہیں آوے گی اور پھر دوسروں کے سامنے معصوم بن جائے گی۔ چل جلدی برتن دھو، لڑکی نے اسے گالیاں دیتے ہوئے کہا اور مسز دورانی اسے گھورنے لگی۔ اری ہاں، تو سن کیوں نہیں رہی؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز ابھری اور مسز دورانی نے پلٹ کر دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ تو دشمنوں کی بستی میں آ پھنسی تھی۔ ظاہر ہے سہیل نے اسے دوستوں کی بستی میں تو نہ بھیجا تھا۔ سزا ہی دینا تھی تو پھر ایسی ہی سزا مناسب ہو سکتی تھی مسز دورانی کے لیے۔ کمبخت ماہر نفسیات تھا، ایسے ایسے گر استعمال کرتا تھا سزا دینے کے لیے کہ انسان زندگی سے عاجز آ جائے۔ وہ اپنے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ان ہاتھوں سے اس نے کبھی کوئی سخت چیز بھی نہیں پکڑی تھی کہ کہیں جلد پر خراش نہ آ جائے۔ لیکن یہ برتن، خدا کی پناہ، یہ برتن کیسے دھوئے جائیں؟ وہ سوچنے لگی۔ چاروں طرف سے لان تان ہو رہی تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ الٹے سیدھے جیسے بھی برتن دھوئے جائیں وہ دھو لے۔ چنانچہ وہ ان کی طرف بڑھ گئی اور غلاظت سے لتھڑے ہوئے برتن دھونے لگی۔ یہ انتہا تھی، اس سے آگے اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر وہ زخمی کر دیتا تو وہ ہسپتال پہنچ جاتی، علاج ہوتا، ٹھیک ہو جاتی یا مر جاتی، لیکن اس نے اس طرح زخمی کیا تھا کہ اب علاج ممکن بھی نہ تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کے چنگل میں اسے کب تک پھنسے رہنا پڑے۔ ایک ایک برتن کو وہ اس طرح اٹھا رہی تھی جیسے غلاظت کی پوٹ ہو، اور پھر اسے صاف کرنے کا گر بھی نہ آتا تھا۔ مٹی سے برتن مانجنے پڑتے تھے اور اب انہی برتنوں میں کھانا پینا بھی پڑے گا۔ دفعتاً اسے کھانے پینے کے خیال سے اپنے اندر کا احساس ہوا۔ وہ بھوکی تھی، لیکن یہاں کی کوئی چیز وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اللہ رحم کرے، اس نے سوچا اور برتن دھوتی رہی۔ پائیں باغ کے گوشے سنسان ہوتے جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ سب پراسرار سایوں کی طرح اپنی جگہ بناتے جا رہے تھے۔ 12 بجنے میں ابھی دیر تھی اور اس سے قبل ہی وہ سب اپنے اپنے ٹھکانے منتخب کر لینے کے خواہش مند تھے۔ پھر جب سب اپنی جگہ مطمئن ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو سیٹیاں بجا بجا کر ہوشیار رہنے کا اشارہ دے دیا۔ 11:15 بجے تھے۔ صفدر شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ طے یہ ہو گیا تھا کہ جس طرف یہ ڈرامہ ہو وہاں سے کھسک کر دوسری جگہ ہو جایا جائے۔ ٹھیک 12 بجے عالم پناہ کا قوی ہیکل سایہ نظر آیا۔ وہ اسی گوشے کی جانب بڑھ رہے تھے جس کے بارے میں تنویر نے ان سے کہا تھا۔ عالم پناہ اس گوشے کے پاس پہنچ گئے اور چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے۔ بدن سے خوشبوؤں کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ عجیب چھب تھی ان کی، ہونٹوں پر پان کی لالی، آنکھوں میں سرما اور چہرے پر شاید تیل بھی چپڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ چمک رہا تھا۔ تمام لوگ ان خوشبوؤں کو سونگھ رہے تھے اور عالم پناہ بڑی بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ دفعتاً انہیں اپنے عقب میں ایک آہٹ سی سنائی دی اور وہ مسرور ہو گئے۔ جتنے رومانی اور کلاسیکل الفاظ انہیں یاد آئے انہیں وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بدبدانے لگے اور آنے والے کے قدموں کی چاپ کا انتظار کرنے لگے۔ چند لمحات کے بعد آنے والی ان کے پاس پہنچ گئی۔ عالم پناہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور فخر و انبساط سے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ قدموں کی چاپ ان کے نزدیک آ کر رک گئی اور عالم پناہ آنکھیں بند کیے کیے بولے، چاند ابھی نہیں نکلا لیکن میری آنکھوں میں چاندنی رینگ آئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آنکھیں کیسے کھولوں۔ اس چاند سے چہرے پر نگاہیں جمانا میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ محبت کے ان سچے جذبات کو آج تک وہ الفاظ نہیں مل سکے جن کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ زمانہ عجیب ہے، زمانہ قدیم سے محبت انسان کے ذہن میں جاگزی رہی ہے لیکن وہ اس کے اظہار کا صحیح طریقہ دریافت نہیں کر سکا۔ کیا کہوں تمہیں، کیا کہہ کر پکاروں؟ چاند کہوں، اپنے دل کی آواز کہوں یا تم ہی بتاؤ میں تمہیں کیا کہوں؟ شفیع الدین شیکی۔ آواز آئی اور عالم پناہ نے بو کھلا کر آنکھیں کھول دیں۔ سامنے نہ چاند تھا، نہ چاندنی، نہ دل کی آواز، نہ محبت، بلکہ وہی جھاڑ جھنکار بھرا چہرہ کھڑا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عالم پناہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
لیکن پھر وہ غصے سے سرخ ہو گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور متنفر آمیز لہجے میں بولے، تم تو کیا یہ تمہارے قدموں کی چاپ تھی؟ تو کیا تمہارے خیال میں کلوپترا مصر سے آئی تھی؟ شفیع الدین شیکی نے کہا، تم یہاں کیوں مر رہے ہو؟ عالم پناہ غرائی ہوئی آواز میں بولے، یہی سوال میں تجھ سے بھی کر سکتا ہوں جہانگیر۔ کیا؟ عالم پناہ پھر غرائے۔ جہانگیر، شفیع الدین شیکی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہاں، اس وقت میں تمہیں عالم پناہ نہیں کہوں گا، کیونکہ تم نے میری مخالفت، میری دشمنی کی انتہا کر دی ہے۔ کیوں آئے تھے یہاں؟ شیکی نے حلق پھاڑ کر پوچھا۔ ابے، میں کہتا ہوں اپنا لہجہ سنبھال، ایک ہاتھ ماروں گا تو بتیسی دوسری طرف جا پڑے گی۔ تو یہاں کیوں آیا تھا؟ دیکھو جہانگیر، اخلاق و شرافت سے گفتگو کرو، تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، تم ایک شریف آدمی ہو۔ شیکی نے اپنی جگہ اچھلتے ہوئے کہا، اور تم انتہائی ذلیل ہو۔ عالم پناہ بولے، میں پھر تم سے کہتا ہوں عالم پناہ کہ تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ تم نے اردو کلاسک کی بہت انسلٹ کی ہے۔ شیکی نے کہا، ہاں کی ہے، اور یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ تم جیسے آدمی کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ یہی کہ تم انتہائی کمینے انسان ہو۔ شیکی بولا اور عالم پناہ اس پر چڑھ دوڑے، لیکن شیکی جھکائی دے کر ایک طرف جا کھڑا ہوا۔ آج فیصلہ ہو ہی جائے گا عالم پناہ، آج فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے۔ تم طاقتور ہو، مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن میں تم سے ہار نہیں مانوں گا۔ شیکی تن کر کھڑا ہو گیا۔ عالم پناہ نے پھر اس پر چھلانگ لگائی تھی، لیکن اس بار ایک عجیب و غریب منظر ان کے سامنے تھا۔ شیکی ان کے درمیان سے نہیں ہٹا تھا، عالم پناہ اس کے پاس سے ہٹ گئے، پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر شیکی کا گریبان پکڑ لیا۔ میں تیرا کیریئر تباہ کر دوں گا۔ بزدلی کی باتیں مت کرو، تم مجھے قتل ہی کر دو تو بہتر ہے۔ شیکی نے کہا، کیا بکواس کیے جا رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں، میں آج مرنا چاہتا ہوں۔ شیکی بولا اور عالم پناہ نے متحیرانہ انداز میں اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ ابے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم یہ بتاؤ، تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو؟ پہلے میں نے سوال کیا ہے، لیکن تم مجھے جواب دو۔ شیکی نے دو بدو کہا، پہلے میرے سوال کا جواب تو دے۔ نہیں تم دو۔ نہیں تو دے۔ نہیں تم دو۔ دونوں میں تکرار ہونے لگی، اور پھر دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ عالم پناہ پریشانی کا شکار ہو گئے، بار بار ان کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ایک مہذب انسان ہیں، اور مہذب انسانوں کو لڑائی جھگڑا زیب نہیں دیتا۔ اگر وہ آ گئی تو انہیں دیکھ کر کیا سوچے گی؟ وہ چند لمحات خاموش رہے، پھر نرم لہجے میں بولے، دیکھ شیکی، تو چلا جا یہاں سے، میں پھر تم سے گفتگو کروں گا۔ نہیں جا سکتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آخر کیوں؟ اس سوال کا جواب تم دو۔ شیکی نے کہا، نہیں تو دے۔ نہیں تم دو۔ دونوں کو ایک دم پھر خیال آیا، اور وہ دونوں پھر خاموش ہو گئے۔ عالم پناہ اب بہت زیادہ بے بسی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ دفعتاً انہیں اپنے عقب سے نواب تمیز الدین کی آواز سنائی دی، اور وہ خوف سے اچھل پڑے۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ جی وہ پھوپھا دونوں ہکلانے لگے تھے۔ میں تم دونوں کی واپسی کا بندوبست کر چکا ہوں، کل تمہارے ٹکٹ آ جائیں گے، تم دونوں واپس افریقہ چلے جاؤ، تمیز الدین خان نے سرد لہجے میں کہا، اور عالم پناہ خوف سے کپ کپانے لگے۔ پھوپھا جان، وہ پھوپھا جان کے بچوں، تم لوگوں نے میری ساری عزت خاک میں ملا کر رکھ دی ہے۔ کیا سوچتے ہوں گے یہاں کے لوگ کہ دو جگلر میں نے افریقہ میں پرورش کیے ہیں؟ پھوپھا جان، وہ تو ہم چاندنی رات کا لطف اٹھانے کے لیے یہاں آ گئے تھے۔ چاند ہے کہاں؟ نواب تمیز الدین نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نکلے گا، ضرور نکلے گا۔ تمہیں پتا ہے چاند کی کیا تاریخ ہے؟ نہیں چچا جان، ہمیں تاریخیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ اس بار شیکی بولا، چاند ڈوب چکا ہے کم بختو، چلو اپنے اپنے کمروں میں چل کر آرام کرو، اور دیوانگی کی یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں افریقہ واپس بھجوا دوں، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ معاف کر دیجئے پھوپھا جان، معاف کر دیجئے، ہم بس تم چلو اپنے کمروں میں، میں معاف کر دوں گا بعد میں، تمیز الدین خان نے کہا، اور وہ دونوں کے کان پکڑ کر وہاں سے چل پڑے۔ جب وہ کوٹھی کے اندر داخل ہوئے تو باغ میں کہکہوں کا طوفان امٹ پڑا۔ صفدر اور اس کے تمام ساتھی باہر نکل آئے۔ یہ چچا جان کہاں سے آ گئے اس وقت؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں، چچا جان نے ان لوگوں کو کہاں سے دیکھ لیا۔
یہ تو گڑبڑ ہو گئی، مزہ نہیں آیا کچھ۔ ہاں واقعی مزہ نہیں آیا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ چلو دیکھیں گے، کوئی دوسرا پروگرام بنائیں گے، مگر یہ چچا جان کہیں واقعی ان لوگوں کو روانہ نہ کر دیں، سارا لطف کرکرا ہو جائے گا۔ صفدر نے کہا، اور سب کے سب اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے۔ ان لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کریں گے کہ کہیں سچ مچ چچا جان اس سلسلے میں کوئی قدم ہی نہ اٹھا بیٹھیں۔